اس کے بعد پیسٹر کے کارناموں میں بات کریں گے ٹریٹمنٹ آف کیٹل ڈیزیز اینتھریکس کی۔ 1877 میں پیسٹر نے اینتھریکس نامی مویشیوں کی بیماری کا مطالعہ شروع کیا۔ اس بات کا پتہ تو پہلے ہی چلایا جا چکا تھا کہ یہ بیماری ایک جراثیمے کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اس کو مارنا ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا پیسٹر نے اس بیماری کے جراثیم کو لے کر اس طرح پالا کہ وہ کمزور ہونے کے بعد بہت کم زہریلے رہ گئے۔ پھر اس نے یہ ثابت کیا کہ اگر ان کمزور جراثیموں کو جانوروں کے خون میں داخل کر دیا جائے تو یہ اینتھریکس کی معمولی سی علامات تو ظاہر کریں گے، لیکن وہ جانور اس بیماری کی مہلک حالت کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اسمال پاکس یعنی چیچک کی ویکسین کے ذریعے کمزور جراثیم انسان کے جسم میں داخل کر کے اسے چیچک کی خطرناک حالت سے بچا لیا جاتا ہے۔ پیسٹر کے اس طریقہ علاج کی وجہ سے لاکھوں بھیڑوں اور مویشیوں کو اس بیماری سے بچایا جا چکا ہے۔ فرانس اور ہنگری کے مویشی فارموں سے جب ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ اینتھریکس کا شکار ہونے والی بھیڑوں کی شرح اموات 10% سے کم ہو کر 1% پر آ گئی، اور مویشیوں میں یہ شرح 5% سے کم ہو کر 1% سے بھی نیچے تک آ گئی تھی۔ اب آتے ہیں ٹریٹمنٹ آف پیوپرل فیور پر۔ لوئی پیسٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہسپتالوں میں جاتا، مریضوں سے متعلق مواد اکٹھا کرتا اور مختلف بیماریوں کے جراثیموں کا خوردبین سے معائنہ کرتا رہتا تھا۔ انہی دنوں میں ہر ملک کے ہسپتالوں میں ایک بیماری عام پائی جاتی تھی، اور وہ تھی پیوپرل فیور یعنی زچگی کا بخار۔ بچے کی پیدائش کے دوران لاحق ہونے والی اس بیماری کی وجہ سے عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد مر جاتی تھی۔ لوئی پیسٹر نے اس بخار کے جراثیم کو دریافت کیا۔ اس بارے میں ایک دلچسپ قصہ مشہور ہے کہ ایک دن اکیڈمی آف میڈیسن میں اس بیماری پر بحث ہو رہی تھی اور مختلف ماہرین اس بیماری کے اسباب اور پھیلاؤ پر بات کر رہے تھے۔ اچانک پیسٹر نے یہ کہہ کر انہیں ٹوک دیا کہ اس بیماری کے پھیلاؤ کا سبب کوئی اور نہیں بلکہ وہ ڈاکٹر اور اس کا سامان ہے جو اس بیماری کے جراثیم بیمار عورت سے صحت مند عورت تک لے جاتے ہیں۔ اور جب ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم اس بیماری کے جرثومے کو کبھی بھی دریافت نہیں کر پائیں گے، تو پیسٹر فوراً اٹھا اور بلیک بورڈ پر اس کی تصویر بنا دی اور کہا یہ لیجئے اس جرثومے کی تصویر۔ اس پر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ شخص تو اس بیماری پر اپنی تحقیق مکمل بھی کر چکا ہے۔ آج لوگ اس بیماری کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ لوئی پیسٹر ہی تھا جس کی تحقیق نے اس بیماری کا خاتمہ کیا اور لاکھوں خواتین کی جان بچائی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لوئی پیسٹر نے ویکسین بنانے کا طریقہ کیسے دریافت کیا۔ ویکسین کو آپ ویکنڈ جرمز یعنی کمزور جراثیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ 1879 میں جب وہ پرندوں کے ہیضہ پر کام کر رہا تھا تو اس نے تجربات کرنے کے لیے اس بیماری کے کچھ جراثیم کو پالا۔ چھٹیوں کی وجہ سے وہ کچھ دن اپنی لیبارٹری سے دور رہا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تمام جراثیم یا تو بالکل ہی مر چکے ہیں یا بہت کمزور حالت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس نے ان جراثیم کو انجیکشنز کے ذریعے کچھ پرندوں کے اندر داخل کر دیا۔ پرندوں نے بیماری کی تھوڑی سی علامات ظاہر کی لیکن پھر صحت یاب ہو گئی۔ پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب اس بیماری یعنی ہیضہ کے طاقتور جراثیم کو بھی انہی پرندوں کے اندر داخل کیا جائے۔ جب اس نے ایسا کیا تو حیران رہ گیا کہ یہ پرندے اب اس بیماری کے خلاف مدافعت دکھا رہے تھے، یعنی پہلے کمزور جراثیموں کا سامنا کر لینے کے بعد ان کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو چکی تھی، جبکہ وہ پرندے جنہیں کمزور جراثیم نہیں لگائے گئے تھے ان کے اندر جب طاقتور جراثیم کو داخل کیا گیا تو وہ فوراً مر گئے۔ اس طرح سے پیسٹر نے نہ صرف جراثیم کو کمزور کرنے کا طریقہ دریافت کر لیا بلکہ اس نتیجے پر بھی پہنچا کہ ویکنڈ جرمز یعنی کمزور جراثیم صحت مند جانور کے اندر ٹیکے کے ذریعے داخل کر دیے جائیں تو یہ اس کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے طاقتور جراثیم اس جانور کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پیسٹر نے ہائیڈروفوبیا یا ریبیز جس کو ہم باولا پن کہتے ہیں اس کا علاج کیسے دریافت کیا۔ یہ خوفناک بیماری پاگل کتے کے کاٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بیماری کتنی بھیانک اور خطرناک ہے اس کے لیے آپ فرانس کے کسی ہسپتال میں داخل ایک 5 سالہ بچے کے بارے میں یہ تحریر پڑھ لیں جو اسی بیماری کا شکار تھا۔ بد نصیب ننھے سے مریض نے باولے پن کی تمام خصوصیات ظاہر کی۔ دورے، بے چینی، ہوا کے معمولی سے جھونکے پر کپ کپی طاری ہو جانا، شدید پیاس کا عالم، کسی چیز کو نگلنا بالکل ناممکن، جھٹکے، شدید غصے کے دورے، 24 گھنٹے کی خوفناک اذیت کے بعد بچے کا منہ بلغم سے بھر گیا اور دم گھٹنے سے اس کی موت ہو گئی۔ اس تحریر سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ بیماری کتنی خوفناک اور بھیانک ہے۔
اس بیماری کا جرثومہ کبھی بھی دریافت نہیں ہو پایا تھا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہو چکا تھا کہ اس بیماری میں جسم کے نروس ٹیشوز یعنی اعصابی رگیں اور ریشے متاثر ہوتے ہیں۔ لوئی پیسٹر کو تحقیق کے لیے ایک ایسے جانور کے نروس ٹیشوز کی ضرورت تھی جو اس بیماری کا شکار ہو، لہٰذا اس نے ایک باولے پن کے شکار خرگوش کی ریڑھ کی ہڈی کے گودے کو خشک ہوا میں رکھ کر کمزور کیا، یہاں تک کہ 14 دنوں بعد یہ انتہائی کمزور ہو کر بالکل بے ضرر ہو گیا۔ پھر اس نے اس کمزور کیے گئے گودے کو کتوں کے اندر استعمال کیا تو وہ ریبیز یا باولے پن سے محفوظ ہو گئے، لیکن اس نے علاج کا یہ طریقہ ابھی انسانوں پر نہیں آزمایا تھا۔ 1885 میں جوزف مائسٹر نامی ایک لڑکے کو آلسس کے ایک چھوٹے سے قصبے سے علاج کے لیے پیرس لایا گیا۔ 2 دن پہلے اس لڑکے کو ایک پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا۔ چونکہ اس بیماری کی علامات تقریباً 1 مہینے گزرنے کے بعد ظاہر ہوتی تھی، اس لیے یہ لڑکا ابھی باولے پن کے دوروں کا شکار نہیں ہوا تھا۔ پیسٹر نے اس لڑکے کے علاج کی ذمہ داری لے لی اور 10 دن تک اسے انجیکشنز لگاتا رہا۔ اس دوران وہ لڑکا بالکل بھی بیمار نہیں ہوا، بلکہ لیبارٹری کے پاس ہی کھیلتا بھی رہتا تھا۔ لیکن پیسٹر کو بہت فکر لاحق رہتی کہ اس کے علاج کا یہ طریقہ کارآمد ہوگا بھی یا نہیں، لیکن وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوا اور اس لڑکے کا علاج بالکل ٹھیک ہو گیا۔ 1 مہینہ گزر گیا، لیکن اس لڑکے نے بیماری کی کوئی علامات ظاہر نہیں کی اور مکمل طور پر صحت یاب ہو کر خطرے سے باہر نکل آیا۔ 2 مہینے بعد ایک چرواہا جسے پاگل کتے نے کاٹا تھا، اس کا علاج بھی ایسے ہی کیا گیا، وہ بھی کامیاب ہوا۔ پھر 3 ماہ کے عرصے میں 350 مریضوں کا علاج اسی طریقہ کار کو استعمال کر کے کیا گیا، جن میں صرف 1 مریض کی موت واقع ہوئی۔ 1899 تک 23,000 لوگوں کو اس علاج کے ذریعے بچایا گیا، اور آج ایسے انسانوں کی تعداد ہزاروں بلکہ لاکھوں میں ہوگی جو پیسٹر کی اس عظیم دریافت کے نتیجے میں انتہائی خوفناک موت سے بچا لیے گئے ہیں۔ اگرچہ یہ پیسٹر کی عظیم دریافتوں میں سے آخری دریافت تھی، تاہم اس کے اثرات صرف باولے پن کے علاج تک محدود نہیں رہے۔ اس کی کامیابی نے باقی سائنسدانوں کو بھی اکسایا کہ وہ کئی دوسری بیماریوں کے علاج کے لیے بھی اسی طرح کے طریقے استعمال کریں۔ 1880 سے لے کر 1890 تک تپ دق، خناق، ٹائیفائڈ فیور، جبڑوں کی بیماری، ہیضہ اور مالٹا فیور کے جراثیم دریافت کر لیے گئے۔ 1893 میں خناق کا علاج کرنے والے اینٹی ٹاکسن کو دریافت کیا گیا، جس سے اس بیماری کا شکار ہو کر مرنے والوں کی شرح 30.4% سے کم ہو کر 8.3% پر آ گئی۔ اسی سال کے دوران ہیضہ سے بچنے کے لیے حفاظتی علاج بھی دریافت کر لیا گیا۔ 1894-95 میں پلیگ یعنی طاعون کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بیماری سیسی فلائی کے جراثیم بھی ڈھونڈ لیے گئے۔ 1896-97 میں ٹائیفائڈ اور طاعون کا علاج حفاظتی ٹیکوں کی مدد سے کیا جانے لگا۔ اس سے قبل جنگوں میں بہت بڑی تعداد میں سپاہی مر جاتے تھے، لیکن اب ان میں اموات کی شرح انتہائی کم ہو گئی۔ 1898 سے 1900 کے دوران یہ ثابت ہو گیا کہ ملیریا اور زرد بخار مچھروں کی وجہ سے منتقل ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں ہر سال لاکھوں انسان ملیریا کا شکار ہو کر مر جاتے تھے۔ اس بیماری کو انگلینڈ میں ایگیو یعنی کپکپی طاری کرنے والا بخار کہا جاتا تھا۔ مسلسل تحقیق کے نتیجے میں جب اس بیماری کی وجہ سامنے آ گئی تھی تو اس سے بچنے کے لیے 2 کاموں پر خاص توجہ دی جانے لگی۔ ایک تو یہ کہ مچھروں کی افزائش والی جگہوں کو ختم کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ انسانوں کو مچھروں کے کاٹنے سے بچایا جائے۔ چنانچہ اسی آگہی کی وجہ سے ہمارے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ کھڑے پانی کے گڑھے اور تالابوں وغیرہ میں پانی کی نکاسی کو بہتر کیا جانے لگا۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ دیا گیا، کھڑکیوں دروازوں پر جالیاں لگانے کا آغاز ہوا، اور مچھروں سے بچنے کے لیے مختلف طرح کی حفاظتی تدابیر اختیار کی جانے لگی۔ سلیپنگ سکنس ایک قسم کا دماغی مرض ہے جس میں مریض ہر وقت تھکاوٹ، کمزوری، سستی اور ہر دم بڑھتی ہوئی غنودگی کا شکار رہتا ہے۔ 1903 سے 1905 کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ یہ بیماری ایک خاص قسم کی مکھی جسے سیسی فلائی کہا جاتا ہے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یوگینڈا میں 1905 میں صرف 1 سال کے دوران اس بیماری کی وجہ سے تقریباً 8,000 لوگوں کی موت ہوئی۔ 5 سال بعد کے اعداد و شمار کے مطابق یعنی 1910 کے دوران یہ تعداد کم ہو کر 1546 پر آ گئی۔
پہلی جنگ عظیم کے دوران زخمی سپاہیوں میں ٹیٹنس کا شکار ہونے والے مریضوں کی بہت بڑی تعداد سامنے آئی۔ اس بیماری کو لاک جا بھی کہا جاتا ہے۔ بیلجیم اور شمالی فرانس کی مٹی اس بیماری کے جراثیم سے بھری ہوئی تھی، لہٰذا ہر زخمی سپاہی کو ٹیٹنس کے انجیکشنز لگانے کا آغاز کیا گیا، جس کی وجہ سے اس بیماری کا شکار ہونے والے زخمیوں کی تعداد میں بہت زیادہ کمی واقع ہو گئی۔ لوئی پیسٹر کے کارناموں کی وجہ سے خطرناک بیماریوں پر تحقیق کرنے کا جو ماحول بنا اور جس رفتار سے نت نئی دریافتیں ہوئیں، ان کی فہرست مرتب کرنا ممکن نہیں ہے۔ پوری دنیا کی طرف سے اظہار تشکر کے لیے پیرس میں پیسٹر انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے لیے پوری دنیا سے بھاری عطیات جمع ہوئے۔ 1888 میں اس انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کیا گیا۔ آخر میں مارگریٹ ایوری لکھتی ہیں کہ پیسٹر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بیماری اور موت کو دیو مالائی اور مافوق الفطرت جہانوں سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں لے کر آیا۔ پیسٹر سے پہلے بیماری اور موت کو بہت پراسرار سمجھا جاتا تھا۔ بیماریوں کے ساتھ طرح طرح کے قصے کہانیاں منسوب کیے جاتے تھے، یعنی پاگل پن کو چاند کے اثرات کے ساتھ جوڑا جاتا تھا۔ نظر بد کو بھی بیماریوں کی ایک وجہ سمجھا جاتا تھا۔ اکثر لوگ یہ مانتے تھے کہ بخار اور مرگی کے دورے جنوں اور بھوتوں کے اثرات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ٹیوبرکلوسس یعنی تپ دق کو کنگز ایول کہا جاتا تھا، اور لوگ یہ مانتے تھے کہ اس بیماری کا علاج کسی بادشاہ کے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرنے سے ہی ممکن ہے۔ اب ایسی توہمات کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں لوئی پیسٹر کا کردار باقی تمام سائنسدانوں سے زیادہ ہے۔ 1895 میں لوئی پیسٹر کا انتقال ہوا اور اسے پیسٹر انسٹیٹیوٹ کے اندر ہی دفن کر دیا گیا۔ یہ دنیا قیامت تک اس عظیم انسان کی احسان مند رہے گی۔ یہاں پر یہ مضمون ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اہم نکات آپ اپنی اسکرین پر دوبارہ دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور اس دنیا کو مزید خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔